BLF ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں بڑے عرصے سے چل رہی تھی, بہت ساری جگہ پر اٹیک کیا انہوں نے, 4 سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کے اٹیکس کو ناکام بنایا, پھر معصوم شہریوں کی طرف یہ لوگ آ گئے. کیا ایسے کسی شخص کو, ایک تو انسان کہنا, دوسرا کسی ایسے شخص کو جو باہر سے پیسہ لے کر پاکستانیوں کو مار رہا ہو, اس کو اس سرزمین کا بیٹا کہنا بھی وجہ ہوگا؟ بالکل غلط ہوگا, اس لیے کہ جو بھی, چاہے وہ پنجابی ہے, بلوچی ہے, پشتون ہے یا سندھی ہے, جو پاکستان کی عوام, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی مسلح افواج کے ہتھیار اٹھاتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, ہی از اے ٹیررسٹ. بی ویری کلیئر. اس پہ کوئی نہیں ہے کہ یہ ناراض بلوچ ہے یا ناراض پشتون ہے یا ناراض پنجابی ہے. اینی بڈی ہو ڈوئنگ ہی از ٹیررسٹ. اس کو ہم ٹیررسٹ سمجھیں گے, اس کے خلاف پراپر فل اسکیل آپریشن سے اس کو نقصان مارا جائے گا. نمبر 2 بات یہ کہ سافٹ ٹارگیٹ آپ نے دیکھا جانا شروع کر دی ہے, معصوم مزدوروں کو ان کی فیملیز کے سامنے مارنا. یہ کون سے ہم پاکستانی کی بات کر رہے ہیں یا کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ پھر سیکنڈ یہ کہ یہ جو آپ کے مارنگ بلوچ ایسی جو خواتین ہیں جو جا کے مسنگ پرسن کی بات کرتی ہیں, گوادر میں جا کے جلسے کرتی ہیں, دھرنا دیتی ہیں, ویئر آر دے؟ ان کو وہ کیوں خاموش ہوئی ہیں؟ کیا بلوچیوں کو 100 لوگوں کو جو مارا گیا ان کے خلاف ان کو آواز اٹھانی چاہیے, بات کرنی چاہیے؟ مینس کہ یہ فورن ایجنڈے کے اوپر ہے. فورن ہوسٹائل ایجنسیز انڈیا کے ساتھ مل کے یہ یہاں کے عوام کے مائنڈز کو پولیوٹ کر رہی ہیں. یہ ان کا کام ہے, کسی بھی رعایت کی مستقل نہیں ہے. ان کے خلاف آنر سے اپیل کے لیگل ایکشن ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ آپریشن فل سکیل کریں, ان کو جو ٹیررسٹ مارے. ساتھ پولیٹیکل پارٹی جو کہ نیشنل پارٹیز ہیں ان سے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ جا کے بات کریں, وہ تحفظات سنیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بتا سکیں. وہ مل کے اکٹھے ہوں, ہمارے بلوچی جو بھائی ہیں جو اس میں 0.5% لوگ ہیں جن کو یہ اس طرح کے ٹیررسٹ بنے ہوئے, BLF اور مجید برگیڈ, اس کے ساتھ کمبائنڈ TTP کو کریں, سب کو کریں, بیکاز دے وانٹ کہ بلوچستان میں آپ یہ اپنا گڈ روڈ بنائیں, اس کے بعد یہ وہاں پر اڈے بنائیں. سی پیک کامیاب نہ ہو, وہاں پر بیسک بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ نہ ہو. یہاں حکومت اس طرح سے بھی کاؤنٹر کر سکتی ہے برگیڈ صاحب کہ ادھر لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ پہلے سے کام کرنا شروع کر دیں. نمبر 1, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ سیکیورٹی صورتحال گڑبڑ ہو تو یہ کام بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. میں نے انٹرویو کیا تھا سرفراز بنگلزئی کا, جو کہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی تعداد کے اندر اس طرح کے دہشت گرد ان کے ساتھ تھے, لیکن انہوں نے قومی دھارے میں آنے کا ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ان کو باقاعدہ طور پر مختلف ممالک کے اندر لے کر جا کر بشمول افغانستان ٹریننگ دی جاتی ہے اور انڈیا ان کو پیسے دیتا ہے اور ڈالروں کے اندر پیسے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر پلوٹ کیا جا رہا ہے ان کے مائنڈز کو, کچھ ٹیچرز یوز کر کے, کچھ جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کو استعمال کر کے. اس کو کیسے یہاں کیسے بند باندھا جائے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ختم تو کرنا ہے, لیکن مزید معصوم لوگ کہ برین واش نہ ہو جائیں, اس ڈگر پر نہ چل پڑیں, وہ کیسے روکیں؟ انیکا, میں نے آپ کا پروگرام پورا دیکھا تھا, اٹ واز ویری گڈ, اور اسی میں نے یہی سرفراز بنگلزئی کی بات بھی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے ان کو پولیوٹ کر کے ان کو آپ نے ان کے ٹیررسٹ کے ہاتھ میں چڑھ گئے. اور دین وین دے کیم ٹو دی مین سین دے ریئلائز کہ لائف تو اب ہمیں پتہ چلی ہے, ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہیں, ہمارا روزگار اچھا ہے, ہماری عزت کی جا رہی ہے. مسلح افواج ملک کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے کام کری, نہ کہ ان لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہیں. یہ بڑی کلیئر بتائی گئی. اس کے لیے دیکھیں 3-4 اسٹرانگ اسٹریٹجی ہے. نمبر 1, سوشو اکنامیکل فیکٹر. وہ یہ بچے اس وقت دے فال پرے ٹو دی ہاسٹائل انٹیلیجنسز جب ان کے پاس روزگار نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے جابس کے لیے, ہاسپٹل نہیں ہے ان کے پیرنٹس کے علاج کے لیے, وہ اکنامکلی بہتر نہیں ہے. تو جب ان کے ہاتھ میں غربت ہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے یہ انٹرسٹ پہ جا کے شامل ہو جاتے ہیں. یہ جو ٹریننگ بار ملکوں میں کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو مسنگ پرسن جب بھی مارے جاتے ہیں. جب آپ کے سامنے بلوچستان میں, ایران میں ڈرون پاکستان نے مارا, جو لوگ مارے گئے, مارنگ بلوچ نے خود کہا کہ یہ وہ ہمارے لوگ ہیں جو یہ مسنگ پرسن ہیں, ان کی باڈیز کو لا کے دیا جائے. گوادر میں جب خود اتھارٹی پہ وہاں بھی یہی ہوا. سو یہ 90% تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود اپنی مرضی سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں شامل ہو گئے ہیں. اس لیے ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ دے شوڈ موو, وہاں سے نہیں فیصلے کریں, دے شوڈ گو ٹو بلوچستان,
सिट डाउन विद द पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी से बैठ के फाइंड अ सोल्यूशन। इनको इकोनॉमिक पैकेज की जरूरत है वो दें, इनको रोजगार दें, जिनकी जमीनें उनको ट्यूबवेल लगा के दें, जिनकी और भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। वो नाराज बलोच की हम बात करते हैं जो पहाड़ों में गए, पॉलिटिकल पार्टी के नाराज बैठे, उनसे हम जरूर बात कर सकते हैं, राइट। बट नॉट विद दिस पीपल हु टेक। दहशतगर्दों से तो बात नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। जब आप दहशतगर्दी कर रहे हैं और आप हथियार फेंक नहीं रहे हैं और आप कौमी धारे में नहीं आना चाह रहे, तो फिर बातचीत वाले तो सिचुएशन होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो उसके खुमियाजा हम लोगों ने भुगता भी है वो टीटीपी की फॉर्म में। लेकिन लास्ट क्वेश्चन ब्रिगेड साहब, अब मसला सिर्फ वहां आ जाता है कि जहां आप सिर्फ बातचीत करने तक आए, लेकिन जो जड़ है, जहां सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो पा रहा लोगों को, उसको ना रोक सकें। यानी हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, और मैं सबकी बात नहीं कर रही, जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वी नो कि बाकायदा तहखानों से डॉलर्स के डॉलर्स निकले हैं, सोने की ईंटें निकली हैं, करप्शन रोकी जाए उधर, सूबा तो बड़ा जरखेज है। देखिए, साथ में इलीगल स्पेक्ट्रम की जो बात करते हैं ना डीजीएस पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट के रूट कॉज इलीगल मनी, स्मगल्ड मनी, टोबैको स्मगलिंग, नारकोटिक स्मगलिंग जो बलूचिस्तान से आती है, और वो पैसा जो है वो एक्चुअली फाइनेंशियल टेररिज्म में इस्तेमाल होता है, उसको रोकने की बात है। ये सारी हुकूमत के ऑर्गन मिलके, फौज, मुसल्लह फौज, सिविल आर्म फोर्सेस ऑपरेशन कर रहे हैं, दे शुड कैरी ऑन आउटराइटली फुल स्केल पे जाएं। साथ ये जो है ना, इसको आप कंट्रोल करें, रूट कॉज को चेकेंगी, ये सप्लाई कटेगी, तो इससे इनके पास ना पैसा होगा, ना वेपन होगा, ना एमुनिशन होगा, ये भूखे कुछ भी नहीं कर सकते। सो यू नीड टू हैव ये 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी करेंगे तो इसका मसले का हल होगा। और सेकंड, अज़्म इस्तेकाम के लिए पूरी कौम को दे हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। फौज अकेली दहशतगर्दों को तो मारती रहेगी, लेकिन अगर दहशतगर्दी खत्म करनी है, the whole nation has to stand behind armed forces. Only then we will be able to eliminate terrorism from Pakistan. राइट, हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक बात तो तय है कि दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है कि जिससे हमें कंटिन्यूअस लड़ना होगा, एकदम से एक रात के अंदर पलक झपकते खत्म होने वाली चीज नहीं है। दिस इज अ कंटिन्यूअस फाइट, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए कुलभूषण यादव समेत बहुत सारे और आला-ए-कार भारत के भी यहाँ मौजूद रहते हैं या आते रहते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज बार बार किया जाता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल जो कि पाकिस्तानी इस टाइम पर गो थ्रू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कामयाबी अल्लाह ताला पाकिस्तान को दे। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।